تو نفسیات میرا سبجیکٹ رہا ہے. بہت سارے ماہر نفسیات جتنی بھی سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ میرا ہو رہا. تو میں نے جتنے بھی سائیکالوجسٹ کو دیکھا, یہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں, آج کل پوری دنیا جو چلتی ہے سائیکالوجی پہ چلتی ہے, یہ جو نفسیات ہوتی ہے اس پہ چلتی ہے. سائیکالوجی کیا کرتی ہے؟ سائیکالوجی آسان زبان میں آپ کے دماغ کو کھولتی ہے, آپ کے دماغ کو سنتی ہے اور جو آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل آپ کو بتاتی ہے. یہ سائیکالوجی ہوتی ہے. تو سائیکالوجی پڑھتے پڑھتے میں ایک نتیجے پہ پہنچا اور وہ نتیجہ بہت زبردست ہے. یعنی نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان, نفس جو ہوتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے, انسان کا ذہن ہوتا ہے, وہ کیسے سوچتا ہے, وہ کیسے عمل کرتا ہے, اس کی عادات کا نام نفس ہے. یہ نفس ہے. تو اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے یہ لگا کہ سائیکالوجی کی اگر کسی کو ماں کہنا چاہیے یا سائیکالوجی کا کسی کو ٹاپ برینڈ کہنا چاہیے یا جہاں سے سائیکالوجی کی وہ پازیٹیو چیزیں یا فیض ملتا ہے, وہ حضرت سیدہ زینب ہے. سیدہ زینب کے لیے ایک شعر ہے کہ زینب کو اس لیے نہ مورخ بلا سکے, عورت سے پہلی بار حکومت دہل گئی. جب ہم دیکھتے ہیں کربلا میں, ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ زینب کا کردار کو دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب اپنے تمام بھائیوں کو, 18 بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, ان کی آنکھوں کے سامنے جب ذبح ہوتی ہیں, ذبح ہوتا ہے, پورا خاندان ذبح ہوتا ہے, اور اس قافلے کی قیادت جب سیدہ زینب کرتی ہیں تو وہ سیدہ زینب کس حوصلے کے ساتھ, کس شجاعت کے ساتھ, کس دلیری کے ساتھ, کس حکمت کے ساتھ وہ اس قافلے کی رہبری کرتی ہیں. تو یہاں سے جو سیکھنے کی بات ہے, جو اس یعنی کہ حاصل مغز جملہ ہے, جو حاصل زندگی کا جملہ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں تربیت, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد وہ 7 سال کے ہوتے ہیں تو پھر تربیت ہوتی ہے. تربیت ایسے نہیں ہوتی. تربیت شادی سے پہلے ہوتی ہے. تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے اور وہ جو 9 مہینے کا اس کا جو پریگنینسی کا ٹائم ہے, حمل کا دورانیہ ہوتا ہے, اس 9 مہینے میں اگر کوئی عورت نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتی ہے, وہ 9 مہینے ذرا ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں دیکھیں تو وہ 9 مہینے کیسے ہوتے ہیں. وہ 9 مہینے جو بچی کے جس کو حمل ہوتا ہے, کبھی وہ ایک طرف کی بات, کبھی دوسری طرف کی بات, کبھی بغض, کبھی کینہ, کبھی نفرت, کبھی غصہ, یہ ساری چیزیں کس پہ اثر کرتی ہیں؟ جا کے اس بچے کے ذہن پہ اثر کرتی ہیں. ایسے میں اگر سیدہ زینب کا تصور ہوگا, ان کی سوچ ہوگی, ان کی فکر ہوگی, تو نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. میں نے کربلا کا ایک اور مفہوم سمجھا جو, اور وہ بڑا زبردست ہے. ہم نے کربلا میں پڑھا کہ یزید تھا, یزید کے بارے میں پڑھا کہ یزید نے ظلم کیا, سارا کچھ کیا, لیکن دیکھیں اگر غور سے دیکھیں تو کربلا نے, یعنی کہ اسلام اپنے شروع سے لے کے کربلا تک, یہ دین محمدی اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین محمدی تھا, لیکن کربلا سے محشر تک اب یہ دین حسینی ہے. اور دین حسینیت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں حسینیت اور یزیدیت یہ 2 پرسنالٹیز کا نام نہیں, یہ طرز زندگی کا نام ہے, یہ طرز فکر کا نام ہے, یہ طرز سوچ کا نام ہے, یہ اس زبان کا نام ہے, یہ اس اخلاق کا نام ہے, یہ اس رویے کا نام ہے جو رویہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لوگوں کی سوچوں کا علم ہو جائے تو تم انہیں دفنانا تک چھوڑ دو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو صاف شفاف رکھو. جس طرح سے قطروں سے دریا بنتا ہے, اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے. ان دونوں باتوں کو لے کے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو ذہین بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو نالائق بچے اور جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے ہماری سوچ. اس سوچ میں جتنی پازیٹیوٹی ہوگی, جتنی اخلاق, جتنا پیار ہوگا, اتنا ہی ذہین بچے پیدا ہوں گے, اور جتنا اس میں بغض ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ آپ کی نسل کو خراب کرے گا. اور اس جملے کے ساتھ ختم کرتے ہیں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہر کمال کا جو زوال ہے وہ صرف اور صرف بغض ہے. اور یہ بغض اہل بیت اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس نے مسلمانوں کو, ایک جملہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی سے نقصان پہنچا ہے سب سے زیادہ تو وہ مسلمانوں سے ہی پہنچا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.